نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قدامہ الشامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند جنگی مہمات میں فوج کا سپاہ سالار تھا کہ چند ممالک سے میرا گزر ہوا، جہاں میں نے لوگوں کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی اور حاصل ہونے والے عظیم اجر و ثواب کے ذکر کے علاوہ ان سے شہادت کی فضیلت اور شہید کو حاصل ہونے والے عظیم اور بلند رتبے اور مقام کا بھی ذکر کیا۔ جب لوگوں کا مجمع چھٹ گیا تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گھر کی جانب چل دیا کہ اچانک مجھے انتہائی حسین و جمیل عورت نے پکارا کہ اے ابو قدامہ۔ میں نے دل میں سوچا یہ شیطان کی کوئی چال لگتی ہے۔ میں بنا جواب دیے اپنے راستے پر چلتا رہا۔ اس نے پھر پکارا اور کہا کہ نیک لوگ تو ایسے نہیں تھے۔ یہ سن کر میں رک گیا تو وہ میرے پاس آئی اور ایک بندھی ہوئی تھیلی اور ساتھ ہی ایک رکا مجھے تھما کر روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے وہ رکا کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آپ نے ہمیں جہاد کی دعوت دی اور حاصل ہونے والے ثواب کی ترغیب دلائی، مگر میں اس کی استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے میں اپنی عزیز ترین شے اپنے بالوں کی دونوں چوٹیاں کاٹ کر آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ اسے اپنے گھوڑے کی لگام بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بالوں کو اپنی راہ میں نکلے گھوڑے کی لگام بنا دیکھ کر میری مغفرت فرما دے اور مجھے بخش دے۔ پھر صبح کے نمودار ہوتے ہی لڑائی شروع ہو گئی تو میں فوج کی صفوں میں ایک کمسن لڑکے کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ میں آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ اے جوان، تو ابھی نہ تجربہ کار اور پھر پیدل ہو، مجھے ایک خدشہ ہے کہ کہیں یہ بھاگتے دوڑتے گھوڑے تمہیں قدموں تلے نہ رون دیں، لہٰذا تم اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو وہ بولا کہ کیا آپ مجھے پیچھے ہٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے پاس موجود ایک گھوڑے پر سوار کرا دیا تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو قدامہ، مجھے 3 تیر ادھار دے دیجیے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ قرض اور ادھار کا وقت ہے؟ مگر وہ اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں شہادت سے سرفراز کر دیا تو تم میری شفاعت کرو گے۔ وہ رضامند ہو گیا تو میں نے اسے 3 تیر دے دیے۔ اس نے ایک تیر اپنی کمان پر چڑھایا اور بولا السلام علیکہ اے ابو قدامہ، اور اس سے ایک رومی سپاہی کا نشانہ لے کر اسے مار گرایا۔ پھر دوسرا تیر چلاتے ہوئے بولا السلام علیکہ اے ابو قدامہ، اور پھر دوسرے سپاہی کو مار گرایا۔ پھر تیسرا تیر چلاتے ہوئے کہنے لگا اب الوداعی سلام، اور کہتے ہی ایک تیر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان آ کر لگا اور اس نے بے اختیار اپنا سر اپنے لگام پر ٹکا دیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس سے کہا کہ میری شرط مت بھولنا۔ اس نے کہا مجھے یاد ہے، مگر میرا ایک کام اور کر دو، جب تم شہر واپس جاؤ تو میری ماں کے پاس جانا اور میری خرچی اس کے حوالے کر کے اسے اطلاع کر دینا۔ اس نے تمہارے گھوڑے کی لگام کے لیے اپنے بالوں کی چوٹیاں دی تھی اور ان سے میرا سلام کہنا۔ پچھلے سال انہوں نے میرے والد کا صدمہ برداشت کیا اور اس سال انہیں میرا غم سہنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے دم توڑ دیا۔ پھر جب میں شہر واپس آیا تو اس کی ماں کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس لڑکی کی بہن باہر آئی۔ جیسے ہی مجھے دیکھا الٹے پاؤں واپس مڑی اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ابو قدامہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ میرا بھائی نہیں ہے۔ پچھلے سال ہمیں باپ سے جدا ہونا پڑا اور اس سال بھائی بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی ماں باہر آئی اور بولی آپ تعزیت کرنے آئے ہیں یا مبارکباد دینے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی اگر میرا بیٹا مر گیا ہے تو مجھ سے تعزیت کیجیے، اور اگر شہید ہوا ہے تو مجھے مبارک دیجیے۔
میں نے فوراً کہا کہ مبارک ہو، وہ شہید ہوا ہے۔ اس نے بے ساختہ الحمدللہ۔ پھر میں نے اس کے بیٹے کی خرچی نکال کر اسے دی تو اس نے اسے کھولا، اس میں سے ایک ٹاٹ اور ایک لوہے کی زنجیر نکالی اور کہنے لگی جب رات ہوتی تھی تو وہ یہ ٹاٹ پہن کر اپنے آپ کو اس لوہے کی زنجیر سے جکڑ کر اپنے پروردگار سے مناجات کرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ مجھے پرندوں کے پوٹوں سے جمع کرنا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی۔ تو عزیز طالبات، آپ یہاں دیکھیے کہ کس طرح جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر ہوا کرتا تھا کہ باپ کا شوہر کا صدمہ ابھی چند مہینے پہلے سہا اور پھر جب جہاد کا اعلان ہوا تو اپنے بیٹے کو بھی میدان جہاد میں رخصت کر دیا۔ تو یہی جذبہ ہمارا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، نیکی کا کام، خیر کا کام ہم کر دیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور دنیا میں بھی امت مسلمہ کو راحت اور سکون نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔